99.99% جن پہ خرافات ہوتی ہیں، بھنگ چرس کے گھوٹے سوٹے لگتے ہیں، اور جہاں پہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ رنڈیوں کے ناچ ہوتے ہیں، اور جہاں پہ خرافات ہیں جو کی جاتی ہیں، وہ شیعوں اور رافضیوں کے مزار ہے۔ تصدیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی تسلی پہ ذمہ داری کر لیں، ذمہ داری سے آپ تسلی کر لیں، آپ کو میری بات حق سچ لگے گی اور آپ اس کو تسلیم بھی کریں گے۔ ہاں کچھ مزارات ایسے ہیں کہ جو ہیں تو اولیاء کاملین کے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، ہیں تو اولیاء کاملین کے، لیکن وہاں پہ ہولڈ شیعوں اور رافضیوں کا ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ مثال کے طور پہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے کامل ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا کامل ولی مانتے ہیں، اور وہ ہیں بھی اللہ کے کامل ولی، لیکن ان کے مزارات پہ شیعہ، ان کے مزار پہ مسجد سنیوں کی ہے لیکن شیعوں کا وہاں پہ ہولڈ ہے۔ حضرت بی بی پاک دامن، یہ لاہور میں گڑی شاہو کے نزدیک ان کا مزار ہے، اور وہاں وہ اللہ کی نیک ولیہ عورتیں تھیں، بزرگ تھیں، اور ان کے مزارات پہ ہولڈ کس کا ہے؟ پوری کائنات کو پتہ کہ شیعوں اور رافضیوں کا ہولڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن مزارات پہ رافضی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام آباد میں، وہاں پہ مسجد بھی الحمد للہ تعالیٰ سنیوں کے پاس ہے، لیکن وہاں پہ مزارات پہ شیعوں کا ہولڈ ہے۔ اگر ان مزارات پہ خرافات کی جاتی ہیں تو اس کا ذمہ اہل سنت پہ ڈالنا، عوام اہل سنت کو اس کا ذمہ دار کہنا، یا علماء اہل سنت کو یا اولیاء کاملین کو اس کا ذمہ دار کہنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اولیاء کاملین کے مزارات پہ جہاں پہ خرافات ہوگی وہاں پہ ہاں یہ محکمہ اوقاف، یہ مردوں کی چادریں بیچنے والے محکمہ اوقاف، یہ حکومتی ادارہ، یہ ملوث ہوگا، شیعہ ملوث ہوں گے۔ اللہ کے کامل ولی ان کے مزارات پہ اہل سنت و جماعت اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جات اس پہ بے شمار موجود ہے، فتاوی رضویہ پڑھ لیں، احکام شریعت پڑھ لیں، آج کی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ کہ جی وہ آج یہ سارے معاملہ دیکھے ہیں تو اہل سنت نے شاید جان چھڑانے کے لیے فتوی، یہ 150 سال پہلے کے فتاوی جات ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی بات نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 14 صدیوں کے اجماع سے جو باتیں لی ہیں وہ آگے امت میں بیان کی ہیں، اور فتویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی بات بیان کرنا، اصل میں یہی فتویٰ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ قبر کا، کسی ولی کی قبر کا طواف کرنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ اب تعظیم کی نیت سے کرے گا نا، نہیں کر سکتا، تعظیم کی نیت سے بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ یہ خاصہ صرف کعبۃ اللہ کا ہے، صرف کائنات میں ایک گھر ایسا ہے اللہ رب العزت کا، یعنی کعبۃ اللہ، جس کا طواف کیا جائے گا، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کا بھی طواف نہیں کیا جا سکتا، تو اولیاء کاملین کا تو ظاہر ہے کہ بدرجہ اولا نہیں کیا جائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مزارات کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، یعنی بوسہ دے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، لیکن چومنا چاہیے نہیں، چومنا چاہیے نہیں۔ احوت ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احوت، جس کو مرزا جیل میں احوت پڑھتا ہے، احوت احوت ہے، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ احتیاط ہے کہ وہ قبر کو بوسہ نہ دے، کہ یہی ادب کا مقام ہے، یعنی یہ ادب ہے، بوسہ نہ دینا یہ ادب ہے اولیاء کاملین کے مزارات پہ۔ ہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ آستانہ بوسی اور قبر بوسی اس میں فرق ہے، آستانہ بوسی اور خاص قبر کو چومنا اس میں فرق ہے۔ آستانہ بوسی کر سکتا ہے برکت کے لیے، محبت ہے، عقیدت کا اظہار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہاتھ باندھے ہوئے الٹے قدم واپس آنا، اس کو شریعت مطہرہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا۔ اصول یہ ہے کہ چیز وہ منع ہوگی جس کو شریعت مطہرہ منع کرے گی، اگر شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی تو وہ چیز منع نہیں ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ اور کچھ لوگ میں کس سے کہانیاں سنا کے نا نیو جنریشن کو، کالجز اور یونیورسٹی کے بچے بچیاں جو ہیں ان کو کہانیاں سناتے ہیں، اور ضرب تقسیمیں دے کے، اور ان کے سامنے بدنام زمانہ کتاب جو ہے اسماعیل دہلوی کی، جو اس نے تقویۃ الایمان لکھی، اس نے تو نام رکھا نا کہ ایمان کو تقویت دینے والی، اصل میں وہ تھی تفویۃ الایمان، ایمان کو فوت کرنے والی۔ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، حیران ہو جائیں گے آپ، یعنی کوئی بات اس نے ایسی چھوڑی نہیں کہ جس سے شرک نہ ہوتا ہو، یعنی اتنا دائرہ محدود کر دیا شرک کا کہ یعنی کہ ذرا سا آپ نے سر باہر نکالا نا، اتنا سا حصہ باہر نکالا تو آپ مشرک ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت مسلمان کہہ رہا ہے، اور یہ جو تقویۃ الایمان والا اسماعیل دہلوی اور یہ جو جتنے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ بس کسی کو مسلمان نہیں رہنے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے نا اس کو نہیں، حضور نے فرمایا کہ 180 صفحے ہوں گی جنت میں، 180 صفحے ہوں گی ساری امتوں کی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 صفحے میری امت کی ہوں گی. تو جس طرح یہ شرک کرتے پھر رہے ہیں اور وہ بھی مشرک وہ بھی مشرک وہ بھی مشرک, تو یہ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایک حضور کی 80 صفحے کیسی ہو گئی؟ اللہ نے اتنا مقام دے کیسے دیا یار؟ ابراہیم کو نہیں دیا, اسماعیل کو نہیں دیا, یعقوب کو نہیں دیا, یوسف کو نہیں دیا, سلیمان کو نہیں دیا, داؤد کو نہیں دیا علیہم السلام. اللہ رب العزت اپنے ان انبیاء کرام پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے, وہ ان پہ رحمتوں کا نزول ہے, ان کو سلام کرتا ہے. حضرت نوح علیہ ساروں کو اکٹھے سلام کیا, حضرت نوح علیہ السلام کو علیحدہ سلام کیا. اے نوح تجھ پہ سارے جہانوں کا سلام ہو, سارے جہانوں میں اے نوح تجھ پہ سلام ہو. اللہ رب العزت نے ان کو سلام کیے. یہ اللہ رب العزت نے ان کو پروٹوکول دیا, اور وہ ہیں اس قابل. اللہ نہیں بنائے ہیں, اللہ نے ان کو چنا ہے. ان پہ درود بھی ہیں, ان پہ سلام بھی ہیں, ان پہ رحمتوں کا نزول بھی ہے, ان کی اللہ رب العزت سے وابستگی بھی ہے, قربت بھی ہے. اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن جو مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخشا, وہ کسی اور نبی کو نہیں بخشا. یہ آج کے جو بغض اور حسد رکھنے والے ہیں نا, ان کے دل میں بیسک بات یہ ہے, مطلب اللہ رب العزت ایک بندہ ہے, اس کو اللہ نے چودھری پیدا کیا ہے, چودھری گھرانے میں پیدا ہوا ہے, نمبردار گھرانے میں پیدا ہوا ہے, نواب خاندان میں پیدا ہوا ہے, اس کو عزت اللہ نے دے دی نا. تو اب اس کی عزت سے یار یہ کیا, یہ بھی یہ اس گھر میں یار یہ کیا, یہ بودا نواب ہے, یہ بودا چودھری ہے. بھئی اب اس کو اللہ نے دے دیا, یہ منصب دے دیا ہے, تو تم اس سے جیلس کیوں ہوتے ہو؟ کچھ لوگ بلا وجہ جیلس ہوتے ہیں, حالانکہ ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا, ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ڈائریکٹ اس بندے سے, کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہوتا, بس ایویں کرتے رہیں گے. وجہ کیا ہوگی کہ ہاں اس کو اتنی عزت مل گئی, ہاں اس کو یہ منصب دے دیا. تو حضور صلی اللہ تعالی یہ منصب ملا ہے اور یہ حسد بغض ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی علم پہ تانازنی کی جاتی ہے, کبھی اختیارات پہ تانازنی کی جاتی ہے. وہ اتنا علم تھا تو ایسا علم تھا, تو ویسا علم تھا, اتنا نہیں تھا اس وقت تھا, اس وقت نہیں تھا, اتنا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا, وہ جتنا دیا اتنا ہے. بھئی تم اللہ نے جتنا دیا, ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا, لیکن تم کہتے ہو جتنا دیا اتنا ہے, ہم کہتے ہیں جتنا رب نے دیا اتنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے. اب جو جتنا دیا, اس جتنے کی اللہ نے جتنا دیا, تم اس جتنے کی تعریف کر سکتے ہو؟ تمہاری اتنی اوقات ہے, تمہارا اتنا علم ہے, تمہاری اتنی دسترس ہے کہ تم اللہ کے جتنے دیے کی کوئی حد بندی کر سکو؟ کوئی نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو جتنا دیا اتنا؟ کہو جتنا دیا, اور رب تعالیٰ جل وعلا نے جتنا دیا, ساری کائنات کا مالک خالق, اور اس نے کھرب ہاں کھرب انسانوں میں سے صرف 1.25 کم و بیش کو چنا, اور چن کے ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز کیا, تو ان پہ کتنے انعام و اکرامات کی بارشیں کی ہوں گی. تم ان کے علم تولتے پھرتے ہو, کیا مطلب؟ حسد اور بغض کی بنا پہ. تو یہی کہ وہ سب سے آخر میں آئے اور امام الانبیاء ہو گئے, اور سید الانبیاء ہو گئے, اور شفیع ہو گئے, اور شفاعت کرائیں گے, اور اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کی سنے گا, اور کسی کی نہیں سنے گا. وہ اتنے نبی کھڑے ہوں گے, کسی اور کی نہیں سنے گا, بس ان کی سنے گا. یہ ہے جیلس ہونا. یہ چیزیں ان کو تنگ کرتی ہیں. آپ کہیں گے نہیں یار مسلمان تو نہیں ہوتے ہیں بھائی, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضور پہ تان کرتے ہیں. مرزا جیلمی کی آپ ویڈیو سن لیں, کوئی نبی ایسا مجھے بتا دے جو اس نے چھوڑا ہو. بابے تو شاہی کوئی نہیں, اب آ گیا نبی بھی شاہی کوئی نہیں, کوئی پیغمبر, کوئی بزرگ, کوئی نبی, کوئی بابا شاہی کوئی نہیں. امام حسن کو بھی اس نے کہہ دیا امام حسن تو شاہی کوئی نہیں. کوئی چیز اس نے ایسا, کوئی اللہ کا کامل ولی نہیں چھوڑا جس کے بارے میں اس نے اپنے منہ سے گندگی اور غلاظت نہ اگلی ہو. تو یہ کہتے ہیں ساری امت کو شرک کہہ کے امت کو تو فارغ کرو, 80 صفحے کیوں بن گئی؟ تو احباب ذی وقار, اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے منع نہیں کیا ہاتھ باندھے الٹے پاؤں. آپ آتے ہیں بازارات پہ جاتے ہیں اور دیکھا ہوگا آپ نے کہ الٹے پاؤں لوگ واپس جاتے ہیں, پیٹھ نہیں کرتے. اچھا اب میں اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں, ایک دفعہ اور کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر لاہور میں داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. اگر آپ باہر مین سے اندر انٹر ہونا, اگر مین سے انٹر ہو تو مین سے انٹر ہوں گے تو پہلے وہ کھلی جگہ ہے ساری, اس کے آگے مزار شریف ہے, اور مزار شریف کو کراس کر کے آپ آگے جائیں گے تو آگے مسجد ہے. ٹھیک ہو گیا. اب میرا اور اللہ کے اس کامل ولی کا ایک میرا آپس کا ان کا تعلق ہے, اور وہ میں ان کے مزار پہ گیا ہوں, فاتح شریف پڑھی ہے, جالیاں چومی ہے, دروازہ یا چوکٹ ہے اس کو چوما ہے جو قبر شریف کے باہر ہے. تو محبت اور عقیدت سے ماں کو کیوں چومتا ہے کوئی؟ ماں کے پیر کیوں چومتا ہے؟ باپ کو کیوں چومتا ہے؟ باپ کی قبر کو جا کے کیوں بوسہ دے دیتے ہیں؟ ماں کی قبر کو جا کے سرانے سے یا پیروں سے کیوں چوم لیتے ہیں؟ محبت میں چومتے ہیں نا, کہ اس کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کو خدا تو نہیں سمجھ رہے ہوتے. یعنی کہ یہ تو ماں باپ کی قبروں کو چومنے پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. تو محبت سے فرط جذبات میں اللہ کے کامل ولی کو, اور اس پہ اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. اس نے دین اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے,
شریعت مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ غزنی کے رہنے والے، اجمیر کے، افغانستان کے، وہاں کی زبان اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کا موسم اور وہاں کے سارے معاملات، وہاں پہ سارے ان کے اپنوں میں بیٹھے ہوئے، اور دین اسلام کی خاطر پیر کے کہنے پہ آپ لاہور تشریف لائے، یہاں پہ سارے ہندو، اپنا کوئی نہیں، زبان اور آب و ہوا گرم، بولی اور یہاں پہ ہر چیز کا فرق، لیکن یہاں پہ آئے، استقامت سے بیٹھے رہے، اور پھر لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف راغب کیا، لوگوں کے سینوں میں ایمان داخل کیا، تو اللہ رب العزت نے ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کیا۔ تو وہ جگہ بھی بابرکت ہے جس جگہ پہ اللہ کا ولی دفن ہے۔ اگر اللہ والوں کا ذکر کرتے ہوئے، اگر اللہ کے نیک بندوں کا آپ ذکر کریں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، تو جس جگہ پہ اللہ کا ولی آرام فرمائے وہاں پہ رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہوگا؟ وہاں پہ رحمتوں کا نزول کس لیے ہے؟ کون سی ایسی دلیل ہے تم لوگوں کے پاس کہ جس کی وجہ سے تم کہہ سکو کہ وہاں پہ نہیں ہوتا؟ اب وہاں پہ اگر حاضری دی، الٹے قدم میں واپس آیا، پیٹھ نہیں کی داتا صاحب کے مزار کو، یہ بات ذرا سنیے گا، الٹے قدم میں واپس آ گیا، پیٹھ نہیں کی داتا صاحب کے مزار کو، اب ہو گیا نماز کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے بلا لیا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب بندے کا اور رب تعالیٰ جل وعلا کا معاملہ شروع ہونے لگا۔ اب میں گیا داتا صاحب کے مزار کو کراس کر کے، جب میں آگے چلا گیا، سامنے کعبہ ہے، میرا منہ قبلہ کی طرف ہے، میں قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اور میری پیٹھ کس طرف ہو رہی ہے؟ پیٹھ میری ہو رہی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف، وہی جن کے تھوڑی دیر پہلے میں الٹے قدم واپس آ رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے میں الٹے قدم واپس آ رہا تھا، اور جب معاملہ میرا رب کے ساتھ ہوا، جب میں نماز میں رب تعالیٰ جل وعلا کے لیے جھکا، تو اب میں نے نہیں دیکھا کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے۔ وہ عقیدت میری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور میری عقیدت تھی، جب ان کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوا، فاتحہ خوانی کی، ان کے وسیلے سے رب سے مانگا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی، اور الٹے قدم واپس ہوا۔ یہ میری عقیدت ہے۔ اگر قرآن نے منع کیا، حدیث نے منع کیا، ہمارے سامنے ثبوت لاؤ، ہم یہ کام چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرا رب کا معاملہ تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ میری پیٹھ کدھر ہو رہی ہے۔ اور اگر میں اب بھی اس بات کو ملحوظ رکھوں، ادب کو، یا اس طرح کی بات کروں، تو دادا صاحب بھی ناراض ہوں گے، رب تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کی عقیدت بندے سے ہے، ایک بندے کی عقیدت رب سے ہے۔ جو عقیدت رب سے ہے وہ مقدم ہے، وہ پہلے ہے، وہ اول ہے، وہ اصل ہے، وہ بیس ہے، وہ بنیاد ہے، وہ دین ہے، وہ بندگی ہے، وہ رب تعالیٰ جل وعلا سے وفا کا، عہد کا ایک رشتہ ہے جو بندے اور خالق کے درمیان ہے، عبد اور معبود کے درمیان ہے، رب اور مربوب کے درمیان ہے، ساجد اور مسجود کے درمیان ہے، عبد اور معبود کے درمیان ہے۔ بندے کا بندے سے معاملہ، وہ محبت ہے، اظہار ہے، پیار ہے، وفا ہے، دوستی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن جب معاملہ رب تعالیٰ جل وعلا کا بندے سے ہے، تو پھر بندے نے اور کسی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، چاہے پیٹھ کسی طرف بھی ہو رہی ہو۔ یہ ہے اسلام۔ لیکن اگر یہ کہہ دے داتا صاحب کیا ہیں، داتا صاحب کیوں نہیں ہیں؟ آج بھی ہیں، آج بھی ان کا مزار موجود ہے، زندہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آج بھی ان کا مزار موجود ہے، اور 2 ارب روپیہ سالانہ وہاں سے حکومت کو امداد مل رہی ہے۔ 2 ارب روپیہ سالانہ، 2 ارب۔ اللہ کے بندے دیتے ہی کچھ نہیں، یہ تو کرتے ہی کچھ نہیں، ان سے تو ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اور آج بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ 2 ارب روپیہ سالانہ حکومت کو ملتا ہے، محکمہ اوقاف لیتا ہے۔ اللہ کے کامل ولی کی یہ شان ہے۔ اور میں مرزا جیلمی کی تقریر سننا تھا، بدکماش اور غیرت سے ناشنا شخص ہے، اس کی تو بات کرتے ہیں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کہتا اگر تم ان مزارات کا تحفظ نہ کرو، یہ جو تم نے متولی رکھے ہوئے ہیں اور گارڈ رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو خادم رکھے ہوئے ہیں، تو کتے پیشاب کریں۔ استغفر اللہ، یہ لفظ بولا اس نے، کہنا تو ان ولیوں کے مزارات پہ کتے پیشاب کریں۔ میں کہتا ہوں کہ کتے اس کے منہ میں پیشاب کریں، جس طرح کی یہ غلیظ زبان بولتا ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کی بھی رکھوالی نہ کی جائے، اگر کعبۃ اللہ پہ بھی دربان نہ ہو، متولی نہ ہو، خدمت کرنے والے نہ ہو، اجاڑ پڑی ہو، کوئی پوچھ پرتیت نہ ہو، تو کیا یہاں پہ یہ سارا نظام نہیں ہوگا؟ کتے بھی آئیں گے، بلیاں بھی آئیں گی، جانور بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم شاعر اللہ کا تحفظ کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ خرافات کے حوالے سے کعبۃ اللہ میں جیبیں نہیں کٹتی، بد نگاہی نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے جھوٹ نہیں بولتے میرے جیب کٹ گئی ہے، جیب کٹی بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی کٹی ہوتی، پھر وہاں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں سینے رم میں
مطاف میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, میری جیب کٹ گئی جناب, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, خدا کے واسطے دے. بدگمانی حرام ہے, لیکن اکثریت دیکھی گئی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کرتی ہے, بدنگاہی کرتے ہوئے لوگ دیکھے گئے ہیں وہاں پہ. باپ 4 5 6 بیٹیوں کے ساتھ آیا تراوی پڑھنے کے لیے, وہ عورتیں اس طرف گئی ہیں, باپ اس طرف گیا ہے, تو ان 4 برقع پوش عورتوں میں سے ایک لڑکی, وہ مطلب اس کھلیے سے جسم کی ساکھ سے, برقعے پہنے ہوئے ہیں, ساکھ سے وہ کوئی یعنی کہ اتنی عمر رسیدہ نہیں لگ رہی, تو ایک دروازے سے انٹر ہوئی ہے, اور تھوڑی دیر بعد جب باپ آگے گیا تو بندے کے ساتھ وہ باہر نکل گئی ہے کسی کے ساتھ, اور تراوی ختم ہونے سے 5 7 منٹ پہلے وہ دوبارہ واپس آ گئی ہے. یہ حرم کعبہ کی بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا جی وہاں پہ خرافات ہو رہی ہیں, خرافات علماء نے روکنی ہے, ریاستی اداروں نے روکنا ہے, انہیں ریاستی اداروں نے ان معاملات کو دیکھنا ہے, قانون انہوں نے نافذ کرنا ہے, پیسے وہ کھاتے ہیں, مال وہ لیتے ہیں, چندوں کے باکس, نذرانوں کے باکس محکمہ اوقاف والے کھولتے ہیں, تو وہ اگر خرافات وہاں پہ ہونے دے رہے ہیں تو اس کے قصوروار وہ ہیں. اور میں نے آپ کو بہت بڑی بات بتا دی. اب مثال جی وہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا, چلو جی تسی کہتے ہو داتا صاحب تے مزارات نہیں ہوندا, بازار تے نہیں ہوندا, میں کہ جی نہیں ہوندا, کہندا جی ہر سال اس تے لکی رانی سرکس لگدی ہے. دیکھیں ذرا, میں کہا کتنے لگدی ہے, جی مینار پاکستان. تو میں کہا مینار پاکستان کدھر ہے, بھاٹی چوک کدھر ہے جہاں پہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, تو میں کہا وہ داتا صاحب کے کھاتے میں ڈالنا ہے. نہیں جی تسی تو کہندے اللہ دے ولی دیکھ دے تے کر دے. میں میری ویڈیوز پتہ نہیں کون کون دیکھے گا, بچیاں بھی دیکھتی ہیں, خواتین بھی دیکھتی ہیں, میں اشارتاً بات کرتا ہوں کہ یہ داتا صاحب کا ذمہ ہے کہ لکی رانی سرکس مینار پاکستان میں کیوں لگی ہے, یہ داتا صاحب کے ذمہ آئے گا کہ وہ نہ لگنے دیں. خدا کے بندو, اللہ رب العزت پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے, داتا صاحب کا مزار ہے اور قریب ہی بازار حسن ہے, تو اللہ رب العزت کا اختیار نہیں ہے معاذ اللہ کہ بازار حسن کو ختم کر دے. وہ بازار حسن میں جو ہوتا ہے سب آپ کے سامنے ہے, تو کیا اب وہ اللہ رب العزت کے کھاتے ڈالیں گے, لو جی اللہ تو اتنا معاذ اللہ مجبور بے بس ہے, کیا اس طرح کریں گے بھائی؟ بازار حسن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ کی مرضی سے نہیں ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. اور لکی رانی سرکس داتا صاحب نے نہیں لگوائی, کسی کتاب میں نہیں لکھے گئے, کشف الموجود میں نہیں لکھے گئے کہ میرے عرس پہ جو ہے تم لکی رانی سرکس لگانا. یہ جو لگا رہے ہیں یا جو لگوا رہے ہیں, جو ادارے ہیں, جو کمشنر ہے, جو محکمہ اوقاف ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ اس کا حساب دے گا.